بابرکت جلالی اور بڑے قدرت والے نام میں آج کی خوبصورت صبح آپ تمام دور و نزدیک سے آئے ہوئے عزیزوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آج پھر ہمیں توانائی سے بھرپور کیا اور ہم اس وقت خداوند کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ سو آئیے میرے ساتھ خداوند کے زندہ مقدس کلام میں سے نکالیے بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک کی تلاوت کو بڑے غور سے سنیے گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 14واں باب 17ویں آیت سے اس چیز کو میں آپ سبوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اور جب وہ کیدرلاؤمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوئی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا۔ غور طلب باتیں ہیں۔ اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابراہیم مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ خداوند اس پاک کلام کے ذریعہ سے آج صبح ہم سب کو اپنی لازوال برکت سے نوازے۔ آئیے خداوند کے حضور تشریف رکھیں اور کتاب مقدس کی اس تفسیر و تشریح پر اپنے مکمل دھیان کو لگائیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، توجہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ سے خدا کے کلام کو سنیے گا۔ یہ جو حوالہ ابھی ہم سبوں نے سنا ہے، پڑھا ہے، جب اس کے سیاق و سباق کی بابت ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں 15واں باب اور 14واں اور 13واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو ان ابواب کے اندر مقدس ابراہیم کی کہانی ہمیں ملتی ہے، اور جس چیز کو آج ہم نے پڑھا ہے اس پیراگراف کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم کا بھتیجا مقدس لوط جو سدوم اور عمورہ کے علاقہ کے اندر رہائش پذیر ہے، سدوم اور عمورہ اور اس کے گرد و نواح کی 5 بادشاہیاں مل کر مقدس ابراہیم کے اس بھتیجے لوط کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو، اس کے نوکر چاکر، پراپرٹی میراث کو سب کچھ لیتے ہیں، اسے گرفتار کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں کسی دوسرے ملک کی طرف۔ اسی اثناء میں ایک قاصد جا کر مقدس ابراہیم کو بتاتا ہے کہ فلاں فلاں بادشاہ نے تیرے بھتیجے لوط کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کا مال و متاع لیے ہوئے فلاں جگہ کی طرف جا رہے ہیں۔ سو کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ مقدس ابراہیم نے اپنے ساتھ 300 سے زائد سرموں کو لیا اور جا کر ان بادشاہوں سے اپنے بھتیجے لوط کو چھڑوایا۔ وہ مال و متاع جو وہ لوٹ کر یا اسے گرفتار کر کے اس سے لے لیا تھا، اس مال و ثواب کو بھی واپس لیا۔ اب جب وہ مال و ثواب کو اور مقدس لوط کو لے کر واپس آ رہا ہے تو سدوم کا بادشاہ واپسی پر ابراہیم کے استقبال کو نکل پڑتا ہے تاکہ وہ اس کا استقبال کرے اور مقدس ابراہیم کا غصہ اس کے لیے ٹھنڈا ہو جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور ایک واقعہ جو وہاں پر رونما ہوا، ملک صدق سالم کا بادشاہ جو تھا وہ مقدس ابراہیم کے لیے اور اس کے ان شمشیر زنوں یا ان سورماؤں کے لیے
روٹی اور میں لے کر آیا۔ نہ صرف وہ روٹی اور میں لے کر آیا، بلکہ اس نے برکت دے کر ابراہیم سے کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہیم مبارک ہو۔ یہ کوئی عام بات نہیں۔ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، جب ہم اس دور کی مسیحت کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو بہت بائبل سے ہٹ کر مختلف تعلیمات کلیسیاؤں کے اندر آ چکی ہیں۔ خدا کے خادم، خدا کی کلیسیائیں اپنے اس خاص مفہوم سے بھٹک چکے ہیں، بائبل مقدس سے پھر چکے ہیں، اور بائبل مقدس کے اپوزٹ چیزیں جو بائبل مقدس ہمیں نہیں کہتی، وہ آج دنیا کے اندر کلیسیاؤں میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ اب آپ بھی خاندان ہیں، مقدس ابراہیم کو خدا نے برکت دی اور اسے بہت بڑے بڑے ٹائٹل سے نوازا۔ سب سے پہلے اسے ٹائٹل دیا کہ تو ایمانداروں کا باپ ہے۔ پھر اس کو خدا نے ٹائٹل دیا کہ تو قوموں کا باپ ہے۔ پھر خدا نے مقدس ابراہیم سے فرمایا کہ جو تجھے مبارک کہے گا میں اسے مبارک کہوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ یہ تمام چیزیں مقدس ابراہیم کے لیے خدا کی طرف سے بیان کی گئی ہیں کہ خدا مقدس ابراہیم سے پیار کرتا ہے، اور خدا کا پیار جو مقدس ابراہیم کے لیے ہے، صرف اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ خدا نے مقدس ابراہیم کو بلایا ایک بت پرست خاندان میں سے، ایک بت پرست قوم میں سے، جس قوم نے کبھی خدا کی پیروی نہیں کی، جس قوم نے کبھی بتوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس بت پرست قوم میں سے خدا نے مقدس ابراہیم کو بلایا اور اسے کہا کہ میرے پیچھے چل، جہاں پر میں تجھے لے کر جاؤں گا تو وہاں پر جانا۔ اب وہ جب نکلتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے سامنے کچھ نہیں، اس کے یہ علم نہیں کہ میں کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پیوں گا، کہاں سے پہنوں گا۔ ایسے سوال ہماری زندگیوں میں بھی آتے ہیں جب ہمارے گھروں کے اندر غربت ناچتی ہے، جب ہمارے گھر لاپرواہیوں کی وجہ سے ابلیس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور پورے کے پورے گھرانے گناہ اور گناہ کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ ایمانداروں کی شرست میں ایمانداروں کے باپ مقدس ابراہیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ آج مسیحی کلیسیاؤں کے اندر جب دعاؤں کا سٹارٹ ہوتا ہے، عابدین یہی کہتے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ تو اگر ابراہیم ہمارا باپ ہے کیونکہ وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا، وہ نسلوں کا باپ کہلایا، وہ قوموں کا باپ کہلایا، اور جب وہ باپ کہلایا تو خدا نے اسے برکت دی، اور اس کی بڑی وجہ نہیں ہے اس کی برکت، چھوٹی سی وجہ ہے، صرف اس بات کو جو خدا نے اس سے کہی تھی، منون ایک اندھے شخص کی طرح، ایک بلائنڈ شخص کی طرح، کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں پاس، خدا کے پیچھے چل پڑا ہے۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کے پاس اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، اپنی ذاتی پاکٹ منی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر کسی مذہب کو چھوڑنا، کسی قوم کو چھوڑنا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آج اگر بہت ساری ایسی گواہیاں ہیں پاکستان کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر، دنیا کے اندر مذہبوں کا چینج ہونا یہ ابتدا سے ریت چلی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلم بھائیوں میں سے
کنورٹ ہو کر کرسچینٹی کو یا ہندوازم کو یا کسی بھی مذہب کو اختیار کرتا ہے تو کیا اس مسلم ازم کو چھوڑنے پر مسلم امہ اس شخص کی بڑی تعریف کرتی ہے یا اسے بڑی داد دیتی ہے یا اسے کہتی ہے کہ تو نے بڑا مارکا مارا ہے؟ اس کنورٹ ہونے والے شخص کے لیے ان کے اپنے ہی لوگ اس کی جان کے خواہ ہو جاتے ہیں. اسے یہاں تک مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اگر تم اباؤٹ رن نہیں ہوگے، اگر تم واپس نہیں پھرو گے، جان سے مر جاؤ گے. بہت سارے لوگوں کو زہر کے ساتھ مارنے کی کوشش کی گئی، بہت سارے لوگوں کو شوٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن خدا جو قدرت میں کامل ہے، جب وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کسی پر رحم کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے رحم کو، ترس کو، فضل کو روک نہیں سکتی. مقدس ابراہیم جب وہاں پر آتا ہے اپنے سرماؤں کے ساتھ تو ملک صدق سالم کا بادشاہ جو ہے وہ اس کے لیے کیا لے کر آتا ہے؟ کسی نے بھی نہیں پتا کہ ابراہیم دے کول ملک صدق سالم دا بادشاہ کی لے کے آیا. خدا نے زبان دیتی ہے تو خدا نے جوش دیتا ہے تو خدا نے جذبہ دیتا ہے. یسوع مسیح کی بابت جانیے کہ جب وہ شاہانہ داخلہ کے لیے یروشلم کے اندر داخل ہوئے تو بڑے بڑے فریسیوں صدوقیوں نے کہا چپ کر اور اپنے ساتھ والوں کو بھی چپ کروا. تو یسوع نے برملا بغیر درے کیے بڑی دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا تھا کہ اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. تسی آج خاموش ہو، خدا کسے کو بلوا دے گا. اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو مجھ سے شرماتا ہے روز محشر کے دن میں بھی اس سے شرماؤں گا. جو میرا انکار کرتا ہے میں بھی اس کا انکار کروں گا. کیا آپ یسوع مسیح کی بیٹیاں ہیں یا کیا آپ یسوع مسیح کے بیٹے ہیں؟ اور جب ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، تو بیٹیوں کو باپ کے سامنے جھجک کس بات کی ہے؟ شرمندگی کس بات کی ہے؟ باپ کے سامنے تو آپ کی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے. وہ ہر قسم سے، ہر پوائنٹ آف ویو سے آپ کی زندگی سے واقفیت رکھتا ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں شاید جھجک لیے ہوئے، شاید شرمندگی لیے ہوئے، شاید اساس کمتری لیے ہوئے اپنے آپ نو اندروں بھی کٹ کے رکھ لیں گے. جو آپ کے پاس ہے اسے تھامے رہو تاکہ جب وقت آئے تو اس تھامی ہوئی چیز سے آپ بھی آگے کچھ لین دین کر سکو، برکت ریسیو کر سکو یا برکت اموز کلمات کے ساتھ اگلے کو برکت دے سکو. اگر تم چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. پتھر چلانے سے مراد وہ پتھر دل لوگ جنہوں نے کبھی یسوع کے لیے آواز بلند نہیں کی. آپ چپ کر جائیں گے تو وہ آواز بلند کر ڈالیں گے. کیا جھجک ہے، کیا شرم ہے آپ کو؟ یا آپ مسیحی نہیں ہیں؟ ایمانداروں کے باپ نے جب ان مخالف بادشاہوں سے اپنے بھتیجے کو چھڑایا تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ کون سا بادشاہ وہاں پر آیا، اور بادشاہ کا نام آتا ہے، ابھی میں نے پڑھا ہے، ملک صدق سالم. جب آپ ایسی چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھیں گے تو آپ کسی شخصیت کے ڈاٹے کے بارے میں بھی نہیں جان سکیں گے. اپنے ذہنوں کو میں خاص کر نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے اس وقت مخاطب ہوں، اور میرے لیے یہ شرم کا مقام بن جاتا ہے جب آپ چپ کر جاتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے، آپ کو بھی شرم آنی چاہیے. خدا کے کلام کے آگے کوئی شرم نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے. آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ گھروں کے اندر بات چیت کرتے ہیں. بعض اوقات ہمارے گھروں کے اندر ایسی طویل اور طول پکڑ جاتی ہے بات چیت جس میں غیر اخلاقی الفاظ اور غیر اخلاقی محاورے سے بھی ہم
اپنے والدین کے ساتھ، والدین ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ اب جبکہ یہ بات ہو رہی ہے، اس وقت تک ابھی شریعت کی کوئی بات کسی بھی شخص کو نہیں دی گئی۔ شریعت کا سٹارٹ ہوتا ہے مقدس موسیٰ کی زندگی سے۔ قوم اسرائیل کو شریعت دی گئی مقدس موسیٰ کے ذریعہ سے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ پہلا کام، ملک صدق سالم بادشاہ روٹی اور میں لے کر آتا ہے، اور ابراہیم نے اس کے عوض کیا کیا؟ لکھا کہ اس نے اسی مال کا جو وہاں سے لوٹا ہوا مال جو واپس لیا ہے، اسی مال سے اس نے 10واں حصہ کس کو دیا؟ بادشاہ کو دیا۔ اور بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے روٹی اور میں اسے پرووائڈ کی۔ اب یہ دو باتیں ہیں، روٹی اور میں آج آپ کے سامنے ہے، آپ اس میز پر شامل ہونے والے ہیں، اور میں بڑے وثوق سے بغیر کسی ڈر کے اس چیز کو کہوں گا کہ آج کلیسیاؤں کے اندر اسی میز پر اور خدا کی اس حکم پر جو دہیکی کا حکم ہے، کلیسیاؤں میں زیر بحث مضمون بنے ہوئے۔ آج کی دنیا کے اندر جسے ہم روشنی کا دور کہتے ہیں، بہت زیادہ روشنی ہے۔ روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اس روشنی کے اندر رہتے ہوئے بھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ روشنی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان صحیح طریقہ سے چل سکے، ٹٹول لینا، دیکھ سکے، لیکن روشنی ہوتے ہوئے بھی اگر وہ مثال ہے نا چراغ تلے اندھیرا، اور جس کلیسیا کے اندر اندھیرا ہے، روشنی ہوتے ہوئے بھی، تو اس کلیسیا کو سوچنے کی مقام پر وہ آ کھڑی ہوتی ہے۔ اب کلیسیا ان دو حوالوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر خدا کی میز پر آنا، یعنی پاک شراکت، یعنی پاک عشاء کے اندر شامل ہونا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس پاک عشاء کے اندر یا اس پاک میز کے اندر کون شرکت کر سکتا ہے یا کون شریک ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلا توبہ کہ ڈائریکٹلی بپتسمہ لے لیا ہے۔ سب سے پہلے توبہ کے بعد بپتسمہ، اور بپتسمہ کے بعد خدا کی میز، اور خدا کی میز یا ان سارے قواعد و ضوابط کو پورا کرنے کے بعد خدا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو میں تجھے دیتا ہوں اس میں سے تو بھی مجھے 10واں حصہ واپس کر۔ سوچئے اپنی زندگی پر، گھریلو زندگی پر، انفرادی زندگی پر، کہ کیا آپ جنہوں نے توبہ کی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو توبہ یافتہ ہے، ان کی بات نہیں کر رہا کہ جنہوں نے توبہ کی نہیں کی۔ آج آپ کلیسیاؤں کو یا چرچز کو دیکھیں، بغیر توبہ کے بھی چرچ بھرے ہوئے ہیں، بغیر توبہ کے بھی مسیحی لوگ جو نامینل کرسچن کے اشرے میں آتے ہیں، کثیر تعداد ان کی بیٹھی ہوتی ہے چرچز کے اندر۔ لیکن شکر خدا کا کرتا ہوں کہ خدا اپنی روشنی کو آپ پر چمکاتا ہے، اپنے نور کو آپ پر جلوہ گر کرتا ہے، تاکہ آپ تاریکی میں گرتے نہ پھریں، روشنی میں سنبھلے رہیں۔ تو اگر ایک شخص جس کو یہ سب چیزیں مہیا ہوں، ملتی ہوں، تو اگر وہ بھٹک جائے، اگر وہ ان کاموں کو پھر استوار کر لے جن کاموں سے نکل کر وہ آیا تھا، تو اس نے اپنے اوپر لعنت اور ملعونیت کا جو ہے وہ مہر کر لی ہوتی ہے۔
خدا ایسے اشخاص کو، خواہ وہ بیٹی ہو خواہ وہ بیٹا ہو، ان کو ڈائریکٹ کہتا ہے کہ ملعون، لعنت۔ ایسی چیزوں کو ہم سوچتے نہیں، ایسی چیزوں کا ہم موازنہ نہیں اپنی زندگی کے ساتھ کرتے کہ میں بعض اوقات ہم خدا کے گھر میں آ کر خدا کے ساتھ ہی اگر کھیلنا شروع کر دیں تو یہ کہنا کوئی انسانیت کا کھیل ہے جس کے ساتھ آپ اپنے ماں باپ کو چکمہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو چکمہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے خادموں کو چکمہ دے سکتے ہیں، آپ خدا کو چکمہ نہیں دے سکتے۔ لیکن کلیسیاؤں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا مائنڈ رکھتے ہیں کہ چل دنیا نو تے چکمہ دیتا ہے، خدا نو ہی چکمہ دے لینے۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، آپ سبوں نے اس چیز، ایک وقت تھا کہ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کی بیک پین تھی، کمر میں درد تھی۔ جب یہ جائے نماز پر یا باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تو اس باجماعت نماز کے اندر اپنی وکری ٹانڈری لا دی تھی، کرسی ڈالی، کمر میں درد ہے، باجماعت لائن اپ نماز ہے اور کسی لائن کے اندر ایک کرسی پڑی ہو تو جب آپ اس پورے جائے نماز کے حصے کو دیکھیں گے تو پیڑا اونٹ والی گل ہو جائے گی کہ سارے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، سارے اللہ اکبر کر رہے ہیں، سارے نماز پڑھ رہے ہیں، تک اللہ بندے کرسی تے بہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ ایک سیاسی چکمے ہے، کرسی پر بیٹھ کر اللہ اکبر ہو سکتا ہے، کرسی سے آپ کھڑے ہو کر کوئی نہ کوئی سورت تلاوت کر سکتے ہیں، صرف کیا ہے کہ آپ اوندے منہ یا نیند دراز ہو کر سجدہ ریز نہیں ہو، صرف جہاں پر کھڑا ہونے کا کاشن آتا ہے کرسی سے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس دن کرسی پر نہ بیٹھ کر نماز پڑھتے، کل کو جیل میں ہوتے۔ اور خدا کے گھر کے اندر خدا کو چکمہ دینا، خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہوندا ہے۔ خدا دے گھر دے وچ آ کے اپنے آپ نو سیدھا کریا کرو۔ اکثر ایک مثال ہے، سانپ کو تو سب نے دیکھا ہے، جب سانپ اپنے بل سے باہر ہوتا ہے، یعنی اپنی کھوڑ تو جدو باہر ہوتا ہے اور وہ کاٹنے والا سانپ یا ڈنگ مارنے والا نہ بھی ہو تو انسان اسے دیکھ کر ہی ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے اور سانپ آ گیا۔ لیکن سانپ کی ایک کوالٹی دیکھیے کہ جب وہ اپنے گھر سے یا اپنے مقام سے باہر ہے تو وہ زگ زیگ ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر کے اندر گھسے گا، یعنی جنہوں نے کھوڑ چ بڑھے گا، ادو آنکھوں یعنی کر کے کھوڑ چ بڑھے، وہ سپ ہو کے سیدھا ہو جاتا ہے۔ اسی گھر چ بھی زگ زگ ڈنگے ٹیڈے تے باہر بھی ڈنگے ٹیڈے، تے پھر تدے ہی سانوں بڑیاں برکتاں لبدیاں نے۔ اور میں ایسی مسیحت کو جانتا ہوں کہ آج بھی گھٹنے رگڑ رہی ہے، ایڑیاں رگڑ رہی ہے اور خدا پر گلے شکوے کر رہی ہے، خدا سانو دیندا کچھ نہیں، ساڈے کول کھان نو کوئی نہیں، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون کون سی پرابلمیں ہیں۔ اپنا آپ درست کرو تو وہ بھی درست ہو جائیں گی۔ جب آپ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کریں گے تو یہ پرابلم جو ہے یہ آپ کی زندگی سے کبھی بھی نہیں نکلیں گی۔ جب آپ اپنے گھر کے لیے سیدھا ہوں گے تو ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم آئے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا مقدس یعقوب کی کتاب میں سے، اشارہ بانی کی وجہ سے آج یہ سلسلہ ہے وہیں پہ۔ اگر آپ یعقوب کے خط کو پڑھیں تو وہاں پر ہم نے سیکھا تھا دولت مندوں کے تعلق سے، اور دولت مند
اسے ہی نہ سمجھو کہ جہاں کو 100 ارب ڈالر ہے یا 100 ارب روپیہ ہے وہ دولت مند، جدی پاکٹ دے وچ 10 روپے بھی نے 100 روپیہ بھی کماندا ہے وہ دولت مند ہے۔ اپنے اپنے نوٹاں تے ویکھیا جے جا کے گھر چ اتنے لکھیا ہوئے گا بینک دولت پاکستان، جدی شہادت اگر تواڈے کول ہے تے کی ہے تواڈے کول؟ دولت۔ تے تسی پھر کی ہو؟ دولت مند ہو۔ اور اسی دولت مندی میں سے خدا نے کیا کہا تھا کہ تو نے 10واں حصہ لے کر آنا ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب مقدس ابراہیم کو یہ روٹی اور میں ایک کاہن اور ایک بادشاہ کی طرف سے دی گئی تو نہ اس وقت کہانت کا دور ہے، نہ اس وقت کوئی یہودی بادشاہت کا دور ہے۔ ابھی ابراہیم سے اسحاق پیدا ہونا ہے، اسحاق سے پھر یعقوب پیدا ہونا ہے، پھر یعقوب کے 12 بیٹوں نے پیدا ہونا ہے اور پھر ان کا نام اسرائیل ہونا ہے۔ ان 12 قبائل کو اسرائیل کہا جانا ہے اور ان 12 قبائل کو خدا کی شریعت ملنی ہے کہ دے یقی دیا کرو، چندہ دیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، جھوٹی گواہی نہ دیا کرو، خون نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو اور دیگر قوانین۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی کوئی شریعت نہیں ملی۔ اب دے یقی کن کو دینی چاہیے تھی، یا بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے کہ دے یقی کہاں پر دینی چاہیے؟ آپ کوئی نہ کوئی چندہ یا کوئی نہ کوئی دے یقی یا شکر گزاری ضرور خدا کے گھر کے اندر لاتے ہوں گے، لیکن جب کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دے یقی دینے کے لیے خدا نے کہا کہ لاوی کے قبیلے کے پاس دے یقیاں لے کر آؤ، یعنی وہ قبیلہ جس کے اندر خدا نے خدمت کو رکھا کہ یہ قبیلہ خدا کی خدمت اور خدا کے ہیکل کے نظام کو چلائے گا۔ تم اپنی پوری دے یقی ذخیرہ خانہ کے اندر لاؤ، اور ذخیرہ خانہ میں ہوتے کون ہیں؟ خدا کے خادم، خدا کے کاہن، خدا کے لاوی، خدا کے مقرر کردہ لوگ۔ پھر دوسرے نمبر پر دے یقی کے بارے میں کہا گیا ہے، دوسری دے یقی جو ہم دیتے بھی ہیں لیکن ہمیں علم نہیں کہ ہم وہ دے رہے ہیں کہ نہیں، ٹیکسز۔ ملک کے لیے دے یقی الگ ہے، قومی یا مذہبی طور پر دے یقی الگ ہے، اور جو آپ کا بزنس کاروبار یا کھیتوں میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس کا سسٹم خدا نے 3 طرح سے الگ اس سسٹم کو بیان کیا ہے۔ اور پھر ایک سسٹم بیان کیا ہے کہ لاوی بھی دے یقی دیا کرے، یعنی خدا کے خادم بھی وہ دے یقیاں جو ان کے پاس آتی ہیں، یا وہ دے یقیاں جو خدا کے گھر کے اندر آتی ہیں، ان دے یقیوں کی بابت لکھا ہے کہ ان دے یقیوں میں سے لاوی بھی دے یقی نکالیں اور خدا کے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے، بڑھوتی کے لیے خدا کے حضور دیں۔ خدا نے خدا کے خادموں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی کہا کہ وہ بھی دے یقی کو لے کر ذخیرہ خانہ کے اندر آئیں۔ اب یہ کاہن کیا ہے؟ ملک صدق سالم اس کا نام ہے، میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، عبرانیوں کا خط اس کا 7واں باب، اور بڑے غور سے اس چیز کو سنیے گا۔ عبرانیوں کا خط اس کا 7واں باب، ذرا اس چیز کو غور سے سن لیجئے گا۔ لکھا ہے، اور یہ کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے لکھا ہے
کہ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی. اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دے یقین دی. یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ ہے. یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ملک صدق سالم کی جو شخصیت ہے، جس وقت ملک صدق سالم ابراہیم کو سدوم اور عمورہ کے اس میٹر میں، اس معاملے میں ملتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کا اوتار ہے. اس وقت حالانکہ کوئی یہودیت کا آغاز نہیں، اسرائیل ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، اسرائیل کے اندر ابھی کہانت بھی شروع نہیں ہوئی، لیکن یہ بادشاہ اچانک سے وہاں پر رونما ہوتا ہے جسے ملک صدق سالم کا بادشاہ. اور جب آپ اس صدق سالم کی شرح کو پڑھتے ہیں تو اس کے بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے نام کے موافق راست بازی کا بادشاہ اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ. یسوع مسیح کی بابت کیا ہے؟ سلامتی اور صلح کا شہزادہ، صلح کا بادشاہ. اس نے خدا اور انسان کی صلح کروانے کے لیے درمیانی کا ایک کام سر انجام دیا اور روٹھے ہوئے خدا کے ساتھ انسان کی بگڑی ہوئی حالت کو ملا کر اسے نجات بخش، زندگی بخش. اب یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نہ تو ابھی اسرائیل ہے، نہ شریعت ہے، نہ کہانت ہے، نہ کوئی قانون ہے. ملک صدق سالم کا بادشاہ ابراہیم کو روٹی اور میں پیش کرتا ہے اور وہی بادشاہ اور وہی کاہن ابراہیم کے لیے برکت چاہتا ہے. یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کے اندر داخل نہیں ہوا، یسوع مسیح نے اسے برکت دی. یسوع مسیح نے یہ، اگر آپ ڈیپ اس کو ایک دو توار میں سیکھنا چاہیں تو آپ اس چیز کے بارے میں دیکھ سکیں گے کہ یسوع مسیح کون سے قبیلہ میں سے تھا؟ یہودا کے قبیلہ میں سے. اور یہودا کے قبیلہ میں سے کوئی کاہن ہوا، کوئی لاوی؟ ہرگز نہیں. اگر آپ اسی کی اگلی آیات کو پڑھیں، پس غور کرو 4 آیت سے، مہربانی کر کے میرے بھینوں پراؤ یہ چیزاں نو ویکھ لیا جے، یہ بڑیاں بنیادی چیزاں جے. 4 آیت سے، پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دہیکی دی. اب غور طلب بات ہے، اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ ابراہیم ہی کی صلب سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق دے یقین لیں. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کا کام تھا کہ بادشاہ سے وہ دے یقین لیتا، لیکن اس کے اپوزٹ الٹ سسٹم ہوا، اس نے اس کو دے یقین دی. اب اس کی آگے وہ چیز کو کھول کر بیان کرے گا 6 آیت سے. مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے اس نے ابراہیم سے دے یقین لی. نسب جدا ہونے سے مراد قبائل کا. لاوی کو چنا گیا لیکن یہودا کو خدمت کے لیے نہیں چنا گیا. یہودا کو چنا گیا خداوند یسوع مسیح کی پیدائش مبارک کے لیے. جب یہودا کو خدا کا بندہ مقدس یعقوب برکت دیتا ہے تو وہ برملا یہودا کو برکت دیتے وقت ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ یہودا سے سلطنت ہرگز نہیں چھوٹے گی جب تک کہ شلوہ نہ آئے. سو میرے بہن اور بھائیوں، پھر سے 6 آیت کوئی، مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے
اس نے ابراہیم سے دے یقین لی اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہیے۔ اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے، اور یہاں تو مرنے والے آدمی دے یقین لیتے ہیں، مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے۔ یعنی یہاں پر بھی وہ یسوع مسیح کی ہی بات کر رہا ہے، ملک صدق سالم کے کانٹیکس کے اندر، کہ یسوع مسیح اس وقت بھی زندہ تھا، زندہ کو دے یقین ملی، اور آج بھی وہ زندہ ہے۔ آج بھی اس کے قدموں میں، اس کے گھر میں، اس کے بدن میں دے یقینوں کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے 9ویں آیت میں، پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو دے یقین لیتا ہے ابراہیم کے ذریعہ سے دے یقین دی۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ابراہیم کے ذریعہ سے دے یقین دی، اس لیے کہ جس وقت ملک صدق سالم ابراہیم کا استقبال کیا تھا، وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا۔ اور یہ بھی یسوع مسیح کی بابت کہا ہے کہ جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو اس وقت یسوع مسیح اپنے باپ کی صلب میں تھا، ابھی اس کی پیدائش مبارک اس دنیا میں نہیں ہوئی تھی۔ یسوع مسیح اس وقت کلمے کی صورت میں، یسوع مسیح اس وقت باپ کے اندر کلمے کی صورت میں موجود ہے۔ اور اگلی آیات کو پڑھنے سے سارا میٹر کلیئر ہو جاتا ہے۔ وہاں پر کہتا ہے 11ویں آیت میں، پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی، کیونکہ اسی کی متحدی میں امت کو شریعت ملی تھی، تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کا طور کا پیدا ہو اور ہارون کے طریقہ کا نہ گنا جائے۔ غور طلب آیت ہے کہ جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے، کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلے میں شامل ہے جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا، اور اسی فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ میرے بہن اور بھائیوں، اکثر اوقات جب ہم ان دے یقینوں کی بابت بات چیت کرتے ہیں تو کلیسیا میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ باتیں کرتے ہیں کہ پادریاں دا کام ہی ہے دے یقین لینا، چندہ لینا، اور یہ آپ کے مذہبی فریضہ کے اندر شامل ہے۔ آج میں بے ساختہ اس چیز کا، آپ جب دے یقین لاتے ہو تو آپ خدا کے لیے دے یقین نہیں لا رہے۔ اس دے یقین کا تعلق آپ کی مخلصی یا آپ کے آسمان کی بادشاہت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتوں لوٹ مار کیتی ہوں ہے، یا کیسے کیسے انسان کے پاس پیسہ آتا ہے، کئیوں کے پاس جائز، کئیوں کے پاس نجائز، کئیوں کے پاس کسی اور طرح کا۔ پھر ہم ان پیسوں میں سے خدا کے حضور لانے کے کوشش کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چندے یا دے یقینیں آتی ہیں، ان سے آسمان پر کام ہوتے ہیں یا زمین پر؟ زمین پر کیا کام ہوتا ہے؟ خدا کے لوگ نجات پائے، نجات کے کام کے اندر ان دے یقینوں کی ضرورت ہے، نجات کے کام کے اندر ان چندوں کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اپنے دل سے یہ مت گانڈ نہ بنے آجے کہ میں تو انہوں کہن دے ہیں، میں عالمگیر بات کر رہا ہوں ایک سب مسیحیوں کے لیے، چیلنج، اوپن چیلنج کے ساتھ، کیونکہ بڑے مسائنک یہودی، بڑے دوسرے تیسری مشنیں جو آج یہودیت ٹائپ ہے، وہ نکل آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے تو دے یقین کی تعلیم نہیں دی، یسوع مسیح نے قطع نہیں کہا کہ تم دے یقین دیا کرو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ اگر یسوع مسیح نے ہی اسی بات کا اشارہ اسرائیل
کو اور دوسرے شاگردوں کو دیا ہو تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے. ہمیں موسیٰ نہیں کہہ رہا, ہمیں خدا کا خادم, خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح جو بات کہے گا وہ ہمارے لیے دیگر نبیوں سے معتبر ہوگی, بڑی ہوگی, کیونکہ وہی ہماری طریقت ہے, وہی ہمارا نمونہ ہے, وہی ہمارا ماڈل ہے. اسی کو ہم نے کاپی کرنا ہے, کلام کے ذریعہ سے بھی, چال چلن کے ذریعہ سے بھی, کردار کے ذریعہ سے بھی, اور رہنے سہنے کے ذریعہ سے بھی. مسیح کا مزاج ہمارے خاندانوں کے اندر ہونا چاہیے. کسی نے کہا کون مسیح بن سکتا ہے؟ مسیح جیسا یا مسیح جیسے کام, ون ٹو آل. اس بات کو بھی یسوع مسیح نے آسان کر کے اپنے لوگوں کو دی. اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے تم میرے قد کے اندازہ تک پہنچنے کی کوشش تو کر سکتے ہو. ہماری زندگیوں کے اندر تو وہ بھی کوشش نہیں ہوتی. ہمارے پوشیدہ گناہ, ہمارے اوپن گناہ, شخصیت ایک ہے, ایک بندہ ایک ہے, لیکن اس کی زندگی غلطیوں خطاؤں سے بھرپور ہے, اور اس کی زندگیوں کے اندر گناہوں کی بھی پارٹیشن ہے. کچھ آپ کی زندگی کے ایسے گناہ ہیں جس کی بابت آپ کے خاندان کو علم ہے. کچھ آپ کی زندگی میں ایسے گناہ ہیں جس کی بابت معاشرے کو علم ہے. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا صرف آپ کو ہی ذاتی طور پر علم ہے, نہ آپ کا ماں باپ جانتا ہے, نہ معاشرہ جانتا ہے, صرف آپ جانتے ہیں. خدا نو چکما دینا, خدا نال کھیڈنا چھڈاں گے جدوں اسی تے سیدھے رستے تے آ جاواں گے تے ساڈیاں ساریاں کمیاں کمزوریاں گھاٹے خدا والوں پورے ہو جائیں گے. ذرا میرے نال ایک حوالہ کڈو, متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس, اس کے 23ویں باب کو نکالیے. اس کا 23واں باب. اب جب 23ویں باب کا مطالعہ کریں گے تو اس 23ویں باب میں صرف اور صرف فقیوں فریسیوں کی بابت یسوع مسیح نے بیانات دیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اس کی پہلی آیت سے وہ کہتا ہے کہ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے باتیں کی, اور یہاں سے ایک کام شروع ہو جاتا. فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں, پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو. غور طلب بات ہے, اور یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہے کہ فقی اور فریسی جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں, بس جو کوئی وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو, لیکن ان کے سے کام نہ کرو, کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. ایہی حالات ساڈے ہوندے جو انہاں فقیاں فریسیاں آ گئے. فقی فریسی تو مراد یہ دو مختلف فرقے نے اسرائیلیاں دے, یہودیاں دے. فقیاں دا فرقہ ایک علم والے لوکاں دا فرقہ ہے. فریسیاں دا فرقہ ایک پارسا نمازاں نوں طول دین والا فرقہ ہے, مذہب پرست فرقہ. اب یہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں, یہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھ کر کہتے ہیں ہم ہی وقت کے موسیٰ ہیں. ہمارے منہ سے جو کلام صادر ہوتا ہے, ہمارے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ روایات بن کر الہام کا درجہ رکھتی ہیں. آج تلمود کے اوراق کو جتنا مرضی پلٹ کر دیکھ لیں, شریعت کی ایک بات وہاں پر آپ کو نہیں ملے گی, اور روایات کی بھرمار آپ کو وہاں پر ملے گی. اب یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ تم کو بتائیں وہ سب کرو اور مانو. اب اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے یا آپ بائبل پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کسی خادم کے اشراء کے ہیں,
اب کوئی بھی خادم بائبل مقدس کو یوں کھول کر اس کو غلط طریقہ سے آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا. جہاں پر آیا ہے کہ تو چوری نہ کرنا، تو وہ منون آج بھی حکم ویسے کا ویسا ہی ہے، لیکن اس میں جو ترمیم کی گئی جیسے ہے کہ خون نہ کرنا یا زنا نہ کرنا. اب خون کرنے کی بھی مختلف اقسام ہے، زنا کی بھی مختلف اقسام ہے، چوریوں کی بھی مختلف اقسام ہے، اور ان کی سزاؤں کا بھی تعین الگ الگ ہے. خدا نے تو صرف حکم دیا کہ چوری نہ کرنا، لیکن اس کے آگے جب ربیوں نے اس چیز پر حکم صادر کیے تو وہ ایک چنگی لمبی شریعت بن گئی. اب یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ یہ فقیہ اور فریسی جو تم سے کتاب کے مطابق کہتے ہیں اس کو مانو اور کرو، لیکن جو جیسا ان کا کردار ہے، جیسا ان کا سسٹم ہے، لکھا ہے کیونکہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ان جیسے کام نہ کرو. اب ربی آج کے دور ہوتا نا تو کسے فیمیل نے یعنی عورتاں آج تسی اتنے گرجے جنا ہوں گے گھر میں ہوتے یہاں پر صرف شریعت کے فرزند بیٹھے ہوتے، اور شریعت کے فرزند سے مراد 12 سال کی عمر سے اوپر کے لوگ. 12 سال کی عمر میں اسرائیلیوں کو فقیوں کی درس گاہوں کے ذریعہ سے شریعت کا فرزند جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جاتا تھا کہ یہ آج سے شریعت کا فرزند ہے، اور 3 سال کی عمر سے لے کر 12 سال کی عمر تک شریعت کو سیکھنا ہے. 12ویں سال میں شریعت کا فرزند، اور پھر وہ ہیکل کے اندر خدا کے گھر میں جا سکتا ہے، اس کو پہلے اتنے بھی نہیں جا سکتا. اسی پیراں نوں گویا لگا ہوئے گھروں بھاویں ماں پیو نال گرجے جان دی آڑ جی چلے تو بھاویں کیوں نہ لڑائی ہو پئی ہوئے، لیکن یہ ساریاں قدورتاں گھٹ نپ کے ہی گرجے چ بہ کے خدا دے حضور آ جانے. کی گل انہوں نہیں پتا تسی کی کر کے آئے اور کی دل دے وچ لے کے بیٹھے، سب علم ہے اس کو، لیکن ہم دلاسے دیتے ہیں اپنے آپ کو، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں ایسے کر لوں گا، میرے پاس یہ تھا، اب اس کو میں چھوڑ کر کوئی اور چیز لے کر اس سے گھر کا روزگار چلاؤں گا. اور جنہیں پہلے ہتھیاراں دے نال نہیں گھر دا روزگار چلایا تو دوجے ہتھیار بھی فیل نے، تیسرے ہتھیار بھی فیل نے. اس کو کہتے ہیں کہ غیر مستقل مزاجی، کسی ایک کام پر اپنے آپ کو کھڑا نہ کرنا اور مختلف کاموں میں چسکے لینا، اسے کہتے ہیں غیر مستقل مزاجی. اور جدوں اسی مختلف کاماں دے اپنی اولاد نوں چسکے دینے ہیں، کل آج بچے نوں کسی موٹر سائیکل دی دکان تے پایا تو مہینے بعد پیو نوں یا ماں نوں سن لگی ہے کہ فلانی جگہ کام میں اوتھے پیسے بھی بہتے لبدے نے تے صرف کرنا کی ہے دوپہری تے شامی بھانڈے مانجنے نے. اس چنگے پلے ٹیکنیکل مائنڈ بندے نوں چکن گے، اوتھے روٹیاں کھوان گے، اوہدے کول ٹیکنیکل جڑا سسٹم ہے وہ ڈگ ہو جائے گا. انہوں روٹی دی حوث دے دیتی ہے تساں، انہوں پیسے دی حوث دے دیتی ہے تساں، انہوں ویلے بان دی حوث دے دیتی ہے تساں. جس کام کے وہ لائق ہے اس کام میں اسے چلنے دیں. آپ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، انسان یہ سوچتا نا کہ میری اولاد مینوں فائدہ دے، کسی ہور دے گھر نوں فائدہ نہ ملے، میری اولاد میرے لیے فائدہ مند ہو. اگر اولاد آپ کے پڑوسیوں کے پاس چلی جاتی ہے اور اوتھے کدی بوتل پی، اوتھے کدی دودھ دی چاہ بنا، یا کوئی 4 آنے اوتھے اونجی دے کے آ جا، تو جدن ماں پیو نوں پتہ لگدا ہے تو پتہ کی آندے نے، اوے اوتھے کیڑی بیبے رکھی ہے جنوں پیسے دے کے ہونا ہے. یہی الفاظ سننے پڑتے ہیں. اگر آپ خود سیدھے ہوں گے آٹومیٹکلی آپ کی اولاد بھی سیدھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ سیدھے ہیں اور آپ اپنی اولاد کو سیدھا کرنا جانتے ہوں گے. پھر آپ
کسی خدا کے کام میں اپنی اولاد کے لاڈوں کو نہیں دیکھیں گے. ساری قوم پیچھے پتہ کب تو رہ گئی ہے. سب تو پہلو اسی اپنے بچیاں دے لاڑ ویکھنے معافی نہ. سردیاں دے وچ ہر دنیا دا مذہب اپنے گردوارے چ مندر چ مسجد چ چرچ چ یا عبادت گاواں چ کی گل ہے جدوں سردیاں ہوندیاں نے عبادت گاواں بند ہو جاندیاں. لوگ سردیوں گرمیوں خواہ حالات کیسے بھی ہوں موسم کیسے بھی ہوں خدا کے گھروں میں آتے ہیں. اب ہمارا طور طریقہ کیا ہے؟ سانوں جے خدا نے برکت دیتی کہ اساں اپنی اولاد بیاہ لئیے نا، تو جب ہم کسی اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں بہو کو گھر لے آتے ہیں خدا برکت دیتا ہے کوئی بیٹی یا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. آپ بھی بیانے ہوں گے انہوں گرجے نہ کھڑی ٹھنڈ بڑی آ او دے نہ جاننا کیڑا بندہ رکے گا گرجے جان دے. ماں رک جائے گی دل کرے نال دے گھر دے وچوں بھی کسے دا دل لبک پوے مینوں گھر رہنا ہے. او کی گل سردیاں دے وچ بچے جم کے عورتاں اپنے بچیاں نوں چرچاں چ نہیں لیاوندیاں. ہم اس وقت خدا کے اور اپنے میں ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اپنے ان کاموں کی وجہ سے. سردی چ بچے نوں پیمپر لا کے 8-7 سویٹراں چاڑ کے جویں آپ پائیاں نیند لے کے آ جاواں گے او شاید بچہ اوتھے وہ ماں LCD لا کے بہندی ہوئے گا انہی گانے سناندی ہوئے. تو جے وہ 2 گھنٹے ہی تھے آ کے ہیلیلویا دے نعرے تے کلام دی بات سن لے گا تو برا آپ برا خود کرتے ہو اپنے بچوں کے لیے. مانا کہ بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں لیکن کسی جگہ پر بچوں کے لیے پیار نہیں چلتا. کو پیار نہیں نہ جا گرتے خدا کے گناہگار ہو گئے ہو آپ. خدا آپ کو عدالت میں اس چیز کے بارے میں پوچھے گا. اتنے یہ بھی نہیں کہا جانا کہ یہ نک وگدا سی یا سینگ وگدا سی اگر انہوں گردے لے آؤں تو یہ 2000 ہو لگنا سی. 23ویں باب کے اندر وہ کہتا ہے کہ فقیہ فریسی جو کچھ کہیں دے جے وہ منو تو جو کچھ کر دے جے نہ کرو. کرتے وہ کیا ہے؟ مرد کو عورت سے جدا کرنا. اور جس شخص کو یا جس ربی کو کسی فرض کیا جیسے یہ آپ کی گلیاں ہیں آپ کی گلی میں اگر کوئی بہن یا کوئی بیٹی کسی وقت گلی سے باہر آتی ہے کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے دکان پر جانا ہوتا ہے اسی اثناء میں اگر کوئی پاسٹر وزٹ کے لیے اس گلی کے اندر یا کسی گھر میں جانے کے لیے اس گلی کے اندر انٹر ہوا ہے تو اس نے ساروں پہلو گلی کا جائزہ لیا کہ یہ گلی دے بیچے وہ دے مقام تو جان تو پہلو کوئی عورت ہے پہلے نمبر تے تو اس گلی دے وچوں کراس ہی نہیں کرے گا. جس گلی میں بھی عورت ہوگی ربی شرع کا معلم اس گلی میں نہیں جائے گا. ویٹ کرے گا اس عورت کو دائیں بائیں ہوگی جب گلی سنسان ویران یا بچوں اور مردوں سے پر ہوگی تو وہ اسی وقت اس گلی کے اندر جائے گا. اتنا اسرائیل کے ربی عورتوں سے متنفر ہو گئے ہوئے خاندانوں کو متنفر کر دیا تھا. عورتوں کو خدا کے گھر سے الگ کر دیا گیا. لیکن آپ کتنے خوش نصیب یہی کتے مسجد حال میں باجمہ نماز کو عورت جاندی ہے تسی گل لیے تھے آئے تسی اس لیے ہو کہ تسی بھی ابراہیم دیاں بیٹیاں ہو. یسوع مسیح نے آپ کے لیے بھی